الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اسلامی دینی احکامات مسلمانوں پر لازم اور ضروری کیے ہیں کہ مسلمان ان احکامات پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکامات مسلمانوں پر عمل کرنے کے لیے مقرر اور متعین کیے ہیں۔ ان تمام احکامات میں ایک حکم اللہ کی طرف سے جو تمام دین اور تمام شریعت کی سربلندی کا ذریعہ اور سبب ہے، جہاد اسے قرار دیا۔ جو تمام دین اور تمام شریعت کی سربلندی کا ذریعہ اور سبب ہے، اسے جہاد قرار دیا۔ اور جہاد کے بارے میں فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے، اور جو مسلمان جہاد کا زندگی کے اندر اہتمام کرتا ہے، جب تک مسلمان جہاد پر قائم اور دائم رہیں گے، جہاد کی فرضیت اور جہاد کی عبادت کو ادا کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ انہیں دنیا پر غالب رکھے گا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دیا، اور جب وہ اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، تو پھر دنیا کفر ان پر مسلط ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں 450 آیات میں اللہ نے جہاد کو بیان کیا۔ سورہ انفال اور سورہ برات جیسی مکمل صورتوں میں اس کی تفصیل کو اللہ نے بیان کیا، اس کی ابتدا کو بیان کیا، اس کے کرنے کو بیان کیا، اس کے فتح کو بیان کیا، اس میں شہادت کو بیان کیا۔ جہاد وہ عظیم الشان شریعت کا حکم ہے کہ جس حکم کی وجہ سے اس حکم کی تعمیل میں، جس حکم کی وجہ سے اس کی تعمیل میں اگر نماز میں تبدیلی کرنی پڑے تو اس کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، نماز جیسی اہم عبادت، نماز جیسا اہم فریضہ، نماز جیسی عظیم الشان عبادت، اس میں بھی جہاد کی وجہ سے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اتنا عظیم الشان حکم ہے اور اتنا بڑا حکم ہے کہ جس کے حکم سے آج مسلمان بہت دور نکل چکا ہے، اس کی فرضیت سے غافل ہو چکا ہے۔ دین اسلام کی آبیاری اور دین اسلام کی سربلندی اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ چنانچہ موجودہ صورتحال کے اندر اس وقت جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے، جہاں پر پڑوس کے ملک نے، کافر ملک نے مسلمانوں پر، مسلمانوں کی مساجد پر، مسلمانوں کے قرآن پر، مسلمانوں کی بہنوں اور بھائیوں اور بوڑھوں اور جوانوں پر حملہ کیا، اور مسلمانوں کی سرزمین یعنی ارض پاک میں داخل ہوا، پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوا، اور رات کے وقت خفیہ انداز سے اس نے یہ حملہ کیا۔ اللہ کی مدد اور اللہ کے فضل سے مسلمان فوج نے ان کے اس حملے کو ناکام بنایا، اور دن کے وقت ان پر حملہ کیا۔ وہ رات کے وقت آئے چھپ کے، یہ دن کے وقت گئے ان پر حملہ کرنے کے لیے۔
اور وہ لوگ جو خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم اس پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو خاک میں ملا دیں گے، آج اللہ نے ان کی عزت کو ساری دنیا میں خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ وہ لوگ جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں بسنے والوں کو ملیا میٹ کر دیں گے، آج ان کے بول ان کے لیے شرمندہ تعبیر ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ تصور کر کے بیٹھے تھے کہ ہم مسلمانوں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے، انہیں کیا پتا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے سینے کے اندر دل رکھتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں۔ اور یہ لڑائیاں، یہ جنگیں، یہ جہاد، یہ مسلمان اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ دل والے ہی اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں۔ بے دل لوگ جو اپنے سینے میں گوشت کا لوتھڑا رکھتے ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے سینے میں دل ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، یہ دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی۔ یہ دو حکومتوں کا آپس میں جنگ و جدال ہونا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا معاملہ تھا، جس کو مسلمان فوج نے اور ہمارے اس ملک کی فوج نے بہت عمدہ انداز میں جواب دے کر ہمیشہ کے لیے اس قوم کو سبق دے دیا اور بتا دیا کہ دنیا اگر یہ سمجھتی ہے کہ تم طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تم قوت میں ہم سے زیادہ ہو، دنیا یہ سمجھتی ہے تم تعداد میں ہم سے زیادہ ہو، دنیا اگر یہ سمجھتی ہے تم ٹیکنالوجی میں ہم سے زیادہ ہو، دنیا اگر یہ سمجھتی ہے تم ترقی میں ہم سے زیادہ ہو، دنیا اگر یہ سمجھتی ہے تمہارے پاس اسباب زیادہ ہیں، دنیا اگر یہ سمجھتی ہے تمہارے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، تو دنیا کو پیغام دے دو، یہ لڑائیاں ہتھیاروں سے نہیں، اسباب سے نہیں، عقل سے نہیں، تعداد کی کثرت سے نہیں، بلکہ جذبے سے لڑی جاتی ہے۔ اور جس انسان کے دل میں اسلام ہوگا، جو انسان اسلام کے خاطر، جو انسان اسلام کے خاطر، جو مسلمان اسلام کے جذبے کے ساتھ میدان کے اندر اگر اترے گا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور پھر وہ دنیا کفر کو وہ سبق سکھائے گا، دنیا کفر کو وہ سبق پڑھائے گا، دنیا کفر کو وہ پیغام دے گا کہ آج کے بعد اگر مسلمانوں کے پاس دیکھو گے میری آنکھ کر کے تو سوچ سمجھ کر دیکھنا، آج کے بعد مسلمانوں کے لیے زبان اگر کھولو گے سوچ سمجھ کے کھولنا، آج کے بعد اگر ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے سوچ سمجھ کے بڑھانا، یہ وہ آنکھوں کو خراب کر کے رکھ دیں گے، یہ ان زبانوں کو کھینچ کے رکھ دیں گے، یہ ان ہاتھوں کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ انہیں تمہاری رگوں کا بھی پتہ ہے، تمہارے گھروں کا بھی پتہ ہے، تم کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں گھس جائیں گے، یہاں پہنچ جائیں گے، اور انہوں نے بتا دیا تم کیا پہنچتے، تم کیا گھستے، تم کیا کہ ختم کرتے، تم کیا ملیا میٹ کرتے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی طاقت سے مسلمانوں نے تمہیں وہ سبق دیا ہے کہ رہتی دنیا تک تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا، ایک قوم تھی جو مسلمانوں کو نہتا سمجھتی تھی، کمزور سمجھتی تھی، اور ہتھیاروں کی بلبوتے پر اور ہتھیاروں کی طاقت کی بنیاد پر انہیں دھمکیاں دیتی تھی۔ اللہ نے مسلمانوں میں وہ جذبہ جہاد رکھا تھا، وہ بیدار ہوا، اس کی بدولت اور اس کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے انہیں وہ فتح عطا فرمائی کہ پھر اس کے بعد وہ قوم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، اس کے بعد وہ قوم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ تو مسلمانوں کی سربلندی اللہ نے جہاد کے ساتھ جوڑ کر رکھی ہے، جسے آج کا مسلمان بھول چکا ہے، آج کے مسلمان کو جس کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہے، آج کی نوجوان نسل کو اس کے بارے میں علم کوئی نہیں۔ یقین جانیے میرے دوستو، میرے عزیزو، جہاد مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے، ایک بہت عمدہ نعمت ہے، ایک بہت بڑھیا نعمت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کے انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب جہاد کا وقت آئے گا، کب میدان جہاد سجے گا، کب میدان جنگ سجے گا کہ ہم میدان کے اندر اتریں گے۔ یقین جانیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خبر آئی
کہ کافر مدینہ منورہ پر حملہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سب سے زیادہ بہادر تھے، اللہ کے نبی سب سے زیادہ دلیر تھے، اللہ کے نبی سب سے زیادہ شجاعت اللہ کے نبی کے اندر تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنا گھوڑا مجھے دو۔ اللہ کے نبی ان کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پورے مدینہ منورہ کو راؤنڈ لگایا، پورے مدینہ منورہ کے حدود کو چیک کیا اور پھر آ کر کہا یہ ایک افواہ ہے، کوئی کسی نے حملہ نہیں کیا، ایک نبی اکیلا، امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پورے مدینہ منورہ میں چکر لگا کر آئے۔ اتنے اللہ کے نبی بہادر تھے، اتنے دلیر تھے۔ مدینہ منورہ کے اللہ کے نبی کی ساری زندگی جہاد کے اندر گزری، 27 غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر اللہ کے نبی خود شریک ہوئے۔ غزوہ حنین کا موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں اترے ہوئے تھے، کفار پہاڑ پر سے حملہ کر رہے تھے، مسلمان آگے پیچھے ہو گئے، اللہ کے نبی میدان میں اترے اور فرمایا انا النبی، میں وہ نبی ہوں، لا کذب، میں جھوٹا نہیں ہوں کہ میدان کو چھوڑ دوں، انا ابن عبد المطلب، ہم عبد المطلب کے خاندان میں سے ہیں، ہمارے آبا و اجداد وہ بہادر اور دلیر تھے کہ جب میدان جہاد اور میدان جنگ سجا کرتا تھا تو وہ خون تو دے دیا کرتے تھے پر اپنی پیٹھ نہیں دیا کرتے تھے، پیٹھ گما کر بھاگا نہیں کرتے تھے، پیٹھ پھیرا نہیں کرتے تھے۔ میں اس قوم میں سے ہوں، میرا تعلق ایسے خاندان میں سے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں، ہم بھی اس نبی کے امت میں سے ہیں۔ ہمیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اس بات کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، ہاں لڑائی کی تمنا نہ ہو، لیکن لڑائی کا موقع آ جائے تو مسلمان جس انداز سے بھی ہو سکے لڑائی میں شرکت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھے۔ یقین جانیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے تلے رکھا ہے، اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے تلے رکھا ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو وہ تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی تلوار نکالو اور میدان میں جاؤ۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سنو کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دینا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے کہ انسان اس کو صدقہ کرے، اس سے بہتر ہے چند گھنٹے جہاد کے لیے نکال دے، چند گھنٹے جہاد میدان جہاد میں لگا دے۔ رباط قوم فی سبیل اللہ، جو پہرے داری کرے قوم کی جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ کی نظر میں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے بے شمار فضائل اس کے بیان فرمائے۔ مسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد کو زندہ رکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان جب شہید ہوتا ہے اس کا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جو جہاد میں اترتا ہے اور شہید ہوتا ہے اللہ اس کی برکت سے، اللہ اس کی بدولت اس کے خاندان کے 70 ایسے افراد جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تو ان کی سفارش کر، تیری سفارش کی بنیاد پر میں انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ 72 حوروں سے اس شہید کا نکاح پڑھاتے ہیں، 72 حوروں سے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات، کتنی عمدہ بات ہے۔ یہ وہ فضائل ہے میرے دوستو، اس عبادت کے جس عبادت کو آج مسلمان عبادت نہیں سمجھتا، جس عمل کو مسلمان عمل نہیں سمجھتا، جس اتنے اہم کام کو اللہ تعالی مسلمان عبادت نہیں سمجھتا۔ اور پھر فرمایا اللہ اس شخص پر سے عذاب قبر کو ختم کر دیتے ہیں۔ عذاب قبر بڑی خطرناک چیز ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے، لیکن شہید جب شہید ہوگا اس کا خون کا قطرہ جو زمین پہ گرے گا اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے خاندان کے 70 افراد کو اس کے ذریعے جنت میں داخل کرے گا، اللہ 72 حوروں سے اس کا نکاح کرائے گا اور اللہ عذاب قبر کو اس سے ختم کر دے گا۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے عمدہ فضیلت والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام انتظار میں رہا کرتے تھے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم احد کے پہاڑوں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے حضرات صحابہ کرام دل کو سرشار کر کے اللہ کی محبت میں جہاد کے اندر شہادت کے جذبے سے نکلا کرتے تھے، اور پھر ایسا لڑے اور اتنا اپنے آپ کو زخمی کروایا اور اس انداز سے شہید ہو گئے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں آپ کی پھوپھی نے آپ کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، ہاں یہ میرے بھائی کی، یہ میرے بھتیجے کی لاش ہے، یہ میرے بھتیجے کی میت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ
عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جمع ہوئے، کہنے لگے کل لڑائی کا میدان سجنے والا ہے، آؤ سعد تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم دعا کرو، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، تم میری دعا پر آمین کہنا۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اے اللہ کل میدان سجنے والا ہے، میرا مقابلہ ہو ایک بہت طاقتور کافر سے، میں اس کے ساتھ لڑائی کروں اور وہ بھی میرے ساتھ لڑائی کرے، پھر میں اسے قتل کر دوں اور اس پہ جتنا سامان اس کے پاس ہو وہ سارا مجھے مال غنیمت میں مل جائے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا آمین۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی، اے اللہ کل میدان سجنے والا ہے، اس میدان کے اندر میرا مقابلہ ہو ایک کافر کے ساتھ، میں اسے قتل کروں، وہ مجھے قتل کرے، وہ میرے ساتھ لڑائی کرے، میں اس کے ساتھ لڑائی کروں، یہاں تک کہ وہ مجھے قتل کر دے اور اس انداز سے قتل کرے کہ میرے ناک کو کاٹ دیا جائے، میرے کان کو کاٹ دیا جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب میدان سجا انہوں نے آمین کہی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کل جب میدان سجا تو اسی طریقے سے میں نے دیکھا اللہ نے میری دعا تو قبول کر لی۔ اب میں نکلا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، انہیں تلاش کروں وہ کدھر ہے، ان کی دعا کس طرح قبول ہوئی۔ اللہ کی قسم میں نے انہیں زخموں میں تلاش کیا، نہیں پایا۔ پھر میں شہداء میں گیا، میں نے دیکھا واقعی عبداللہ نے جس طرح دعا کی تھی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور کہتے تھے اے اللہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور کل قیامت میں جب میں تیرے سامنے حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تم میرے لیے کیا لے کر آئے، تو میں کہوں اے اللہ میں تیرے لیے اپنی جان کے ٹکڑے کرا کر آیا اور میں تیرے سامنے اس طرح حاضر ہوا، تو نے ایک جان دی تھی، تو مجھے کئی جانیں دیتا تو میں وہ بھی سب تیرے رام پر قربان کر دیتا۔ ایک جان تھی میں نے اس انداز سے قربان کی کہ تیرے اسلام کو، تیری طرف سے نازل کردہ دین کو میرے خون کی ضرورت پڑی تو میں نے خون بھی دیا، میرے اعضاء کی ضرورت پڑی تو میں نے اعضاء بھی دے دیے، میرے مال کی ضرورت پڑی تو میں نے مال بھی دے دیا۔ اس انداز سے میں تیرے دین کی خدمت کر کے یہاں پر پہنچا۔ یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا، یہ صحابہ اکرام کی سوچ تھی، یہ حضرات صحابہ اکرام کا کے اندر ایسا شوق تھا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ میدان جہاد کے اندر فرمانے لگے سعد جاؤ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اللہ کے نبی حضرت سعد سے اس بات پر فرمانے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات، ایک میدان جہاد کے اندر تیر چلانے پر اللہ کے نبی اس بات یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو ابھاریے، اے نبی مومنین کو ابھاریے اس بات پر کہ وہ اللہ کے نام پر جہاد کریں، وہ اللہ کے نام پر جہاد کریں۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، حضرات صحابہ اکرام کے مردوں میں بھی یہ جذبے تھے، حضرات صحابہ اکرام کی عورتوں کے اندر بھی یہ جذبات تھے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، پاؤں سے معذور تھے، اللہ کی شان۔ ان کی اہلیہ کہنے لگی تم جہاد میں جاتے نہیں ہو، بزدل ہو، جہاد سے بھاگتے، وہ دیکھو فلانی کل قیامت میں شہید کی ماں شمار کی جائے گی، وہ فلانی کل قیامت میں شہید کی بیوی شمار ہوگی، وہ فلانی کل قیامت میں شہید کی بیٹی شمار ہوگی، اور تم میں کس طرح قیامت میں میرا کیا حساب کتاب ہوگا، میں کس کھاتے میں قیامت میں لکھی جاؤں گی۔ ایسا جذبہ تھا، ایسا جذبہ تھا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر اترے اور جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر غزوہ احد والا دن تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابیہ کو دیکھا، ان کے اونٹ پر سامان ہے، سامان لگا ہوا ہے، بڑا بھاری سامان ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کیا لے کے جا رہی ہو بہن، کہاں لے کے جا رہی ہو، کیا سامان اتنا سارا اپنے اونٹ پر تم نے لادا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ سامان نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک طرف میرے شوہر عمر بن جموح کی لاش ہے، دوسری طرف میرے بیٹے خلاد کی لاش ہے، اور اس طرف میرے بھائی عبداللہ بن جحش کی لاش ہے۔ گھر میں کوئی فرد نہیں ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو ان کی میتوں کو اٹھائے۔ ایک عورت ذات، گھر میں تین میتیں ہیں، گھر میں تین میتیں ہیں۔ لیکن میرے دوستو حضرات صحابہ اکرام کی عورتوں کے اندر بھی یہ جذبات تھے، وہ ایک دوسرے کو تانا دیا کرتے تھے یہ کیا ہو گیا، تم بچ گئے، فلاں دیکھو شہید ہو گیا۔ ان کی بیٹیاں تانا دیا کرتی تھیں، ان کی عورتیں تانا دیا کرتی تھیں، ان کی بہنیں تانا دیا کرتی تھیں تم بچ گئے وہ شہید ہو گئے، تم کیسے بچ گئے وہ شہید ہو گئے، تم کیسے رہ گئے وہ شہید ہو گئے، تم کیوں نہیں شہید ہوئے وہ کیسے شہید ہو گئے۔ تو ہم وہ قوم ہیں، مسلمان وہ قوم ہے کہ جس کے دل کے اندر ایسا جذبہ ہو، مسلمان کے دل میں جب تک ایسا جذبہ ہوگا میرے دوستو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی پسپا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی پیچھے نہیں کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 46 سال گزر گئے، 46 سال۔ حضرت عبداللہ
اور بن حرب اور حضرت عمر بن جموح کی قبر ایک ساتھ بنائی گئی تھی، ایک ساتھ ان کی قبر بنائی گئی۔ اللہ کی شان، نہر کے راستہ بنانے کا موقع تھا، نہر کی کھدائی کا وقت تھا، اب یہ دو قبریں بیچ میں، یہ قبر بیچ میں آ گئی جس میں یہ صحابہ اکرام کی قبریں تھی۔ حضرت وقت کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی جس کی یہ ورثاء ہیں وہ آ جائیں۔ چنانچہ حضرت جابر فرماتے میں گیا، جب میں گیا تو میں نے دیکھا میرے والد کی لاش اسی طرح تر و تازہ تھی، اور عمر بن جموح کا ہاتھ جب میں نے ہٹایا، ان کا ہاتھ زخم پہ تھا، جیسے ہی میں نے ہٹایا تو زخم سے خون بہنے لگ گیا۔ 46 سال کے بعد میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں نہیں پتہ یہ کیسے زندہ ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے یہ کس طرح زندہ ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، خبر آئی کہ آپ کے خالو حضرت حمزہ شہید ہو گئے، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر خبر آئی کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن جحش شہید ہو گئے، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر خبر آئی کہ آپ کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے ہیں، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اسلام سے پہلے اتنا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے کہ پورے شہر کے اندر وہ لباس اس وقت تک مارکیٹ میں نہیں آیا ہوا ہوتا تھا جو مصعب بن عمیر کے جسم پہ ہوتا تھا، اور ایسی قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جب وہ گلی سے گزرا کرتے تھے مکان کے اندر تک ان کی خوشبو جایا کرتے۔ اتنی لاڈ اور اتنا پیار سے زندگی گزاری انہوں نے، اتنی عمدہ زندگی گزاری، اسلام لے آئے، سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا۔ اور حال یہ تھا میرے دوستو کہ جب ان پر کفن ڈالا جا رہا تھا، جب کفن ان کو لگایا جا رہا تھا، اگر پیر کی طرف کفن کیا جاتا تو چہرہ کھل جاتا، اور چہرے کی طرف کرتے تو پیر کھل جایا کرتے۔ اس طرح انہوں نے قربانی دی۔ تو میرے دوستو، یہ قومیں ہتھیاروں سے نہیں جذبات سے جیتا کرتی ہیں۔ جس قوم میں جذبہ ہوگا اللہ اسے فتح عطا کرے گا۔ مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں، اور کفار وہ قوم ہے جو اپنے سینے کے اندر گوشت کا لوتھڑا رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے سینوں میں دل ہے جس میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو موت سے محبت کرتے ہیں۔ کفار وہ قوم ہے جو زندگی سے پیار کرتی ہے، اور مسلمان وہ قوم ہے جو موت سے محبت کرتی ہے۔ ارے یہ قوم کیا مسلمانوں کو شکست دے گی؟ یہ لوگ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ انہیں کیا خبر؟ یہ وہ امت ہے جن کا نبی امام الانبیاء ہے، یہ وہ امت ہے جس کے پاس کتابوں میں سب سے عمدہ یعنی قرآن کریم جس کے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہو، یہ کیا مسلمانوں کا مقابلہ کرے؟ انہیں نہیں خبر کہ ان کے پاس اسلام کا مذہب موجود ہے، تمہارے پاس کون سا مذہب ہے؟ یہ اللہ کو پکارتے ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکتے ہو، تم پیشاب پیتے ہو، یہ زمزم کا پانی پیتے ہیں، تم شراب کے نشے کو جانتے ہو، یہ حوض کوثر کے نشے کے دیوانے ہیں، تم دنیا کی لڑکیوں پہ مرتے ہو، یہ آخرت کے حوروں کے شوقین ہیں، تم دنیا کے خاطر لڑتے ہو، یہ دین کے خاطر لڑتے ہیں، تمہیں دنیا مطلوب ہے، انہیں آخرت مطلوب ہے، تم دنیا کی محبت میں جیتے ہو، یہ اللہ کی محبت میں جیتے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمانوں کے اندر جب تک یہ جذبہ تھا اس وقت تک کوئی قوم مسلمانوں کو دبا نہیں سکی، کوئی قوم مسلمانوں پر مسلط نہیں ہو سکی، کوئی قوم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکی۔ لیکن جب مسلمانوں سے یہ جذبہ ختم ہو گئے، پھر تاریخ گواہ ہے کہ کفار مسلمانوں پر غالب آئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد تھا کوئی قوم مسلمانوں پر کبھی غالب نہیں آ سکی، کوئی قوم مسلمانوں پر کبھی حاوی نہیں ہو سکی، کوئی قوم مسلمانوں پر کبھی اوپر چڑھ نہیں سکی۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ہر ایک کے اندر یہ جذبہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پھوپھی ہیں، 58 سال عمر ہے، 58 سال عمر۔ غزوہ خندق کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے ساری عورتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ ایک کافروں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، چنانچہ ان کی نیت خراب ہوئی، ایک کافر ان کی طرف بڑھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بانس تھا خیمے کا سب سے بڑا والا اسے نکالا، اتنا اسے مارا کہ وہ وہیں مر گیا، پھر اسی کی تلوار نکالی، اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، اور کافر جہاں بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے مسلمان عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے، اس کی گردن کو اٹھا کر ان میں پھینک دیا، اس کے سر کو اٹھا کر ادھر پھینک دیا۔ وہ کہنے لگے ہاں ہمیں یقین تھا کہ محمد کبھی بھی اپنی عورتوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، یقیناً اس میں مرد موجود ہے، حالانکہ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھی جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔
تو میرے دوستو ہم مسلمانوں کو اس جذبے کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک وقت تھا مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو نوجوان، ہر گھر سے ایک نوجوان چاہیے، ہر گھر سے ایک نوجوان چاہیے، اور جو نوجوان اس وقت مسلمانوں کے ساتھ مل کر رومیوں سے لڑنے کے لیے نکلے گا، میں اعلان کرتا ہوں اللہ اس کا نکاح حور عین کے ساتھ کرے گا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑے رشتے آ رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے کہ حور عین کے ساتھ آپ اس کا نکاح کرائیں گے تو بتاؤ مہر کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 10,000 دینار اس کا مہر ہوگا۔ انہوں نے 10,000 دینار نکالے اور میدان کے جہاد کے مال میں جمع کرایا، جہاد کے لیے جمع کرایا، اور اپنے بیٹے کے لیے گھوڑا خریدا، اس پہ زین کو کس لیا، پھر اس کے بعد اس پر اپنے بیٹے کو سوار کیا اور دعا دی، کہا جا بیٹا اللہ کے راستے میں، اب واپس تیری میت آنی چاہیے، تو زندہ نہیں آنا چاہیے، واپس میں نہ سنوں کہ تو اپنے پیروں سے چل کے آ رہا ہے۔ اللہ کی شان، بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جب بیٹے کو دفن کیا گیا، رات کے وقت میں ماں جب سوئی تو دیکھا کہ جنت کا منظر قائم ہے، ایک بہت بڑا بہترین قسم کا خوبصورت قسم کا تخت لگایا گیا ہے، اور پھر اس کے اندر اس میں ان کا بیٹا آ کے بیٹھ رہا ہے، اور اس کے پڑوس میں ایک بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پوچھتی ہے بیٹا یہ کون لڑکی ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اماں آپ نے تو مہر 10,000 دینار ادا کیے تھے نا، یہ حور عین ہے، اللہ نے میرا نکاح اس کے ساتھ کرا دیا ہے، آپ نے تو کہا تھا نا کہ جا میرے بیٹے تیرا نکاح جنت میں ہوگا، تیری بارات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں گے، صحابہ شریک ہوں گے، میری تیری ملاقات کل حوض کوثر پر ہوگی۔ میں نے آپ کی بات کو اس انداز سے ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا مکہ مکرمہ سے، اعلان کیا کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے خاندان کے لوگوں کو بے سہارا کرنا چاہتا ہے، سن لے آج عمر ہجرت کر رہا ہے، آج ہے عمر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ مسلمانوں میں ایسا جذبہ ہو کہ کافر بھی یہ سمجھ لے کہ مسلمانوں سے جب مگر میں نے مقابلہ کرنا ہے، ایک آخری مرتبہ اپنی ماں کو دیکھ لوں، ایک آخری مرتبہ حسرت سے اپنے مکان کو دیکھ لوں، اپنے بچوں کو دیکھ لوں، اس لیے کہ میرے دوستو انہیں بھی یقین ہے نا اس بات کا ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کب؟ جب مسلمانوں کے اندر ایمانی جذبہ ہو، جب مسلمانوں میں ایمانی اخوت ہو، ایمانی غیرت ہو، اس وقت یہ کبھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہیں سوچ آنی چاہیے ان کو اس بات کی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ ساری اپنی ضروریات پوری کرنی پڑے۔ وہ لوگ کیا مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے میرے دوستو، جن کی جو نکلتے ہوئے اپنی گرل فرینڈ سے تعلق بنا کر سلام دعا کر کے نکلتے ہیں، اس قوم کے مقابلے میں جس کی ماں اور بہن اور بیٹی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، وہ لوگ کیا مقابلہ کریں گے؟ جب نکل رہے ہوتے ہیں لڑائی کے لیے وہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان جب نکل رہا ہوتا ہے ماں اور بہن کی دعائیں لے کر نکل رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کی زبان پر مخلوق کا کلام ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، مسلمان کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے، نعرہ تکبیر کی صدا ہوتی ہے، اللہ اکبر کا ذکر ہوتا ہے، اس انداز سے نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ آخرت کے لیے لڑ رہے ہیں، کبھی آپس میں جوڑ نہیں ہو سکتا، کبھی آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ہم سب کے سامنے، ہماری فوج، ہماری قوم نے بہت عمدہ انداز میں ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا، ہماری فوج نے بہت عمدہ جواب دیا، لیکن میرے دوستو اس کی ابتدا تو اللہ اکبر سے ہوئی، لیکن انتہا الحمدللہ پر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہوئی، اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ لوگ جن کا جہاد سے، مسلمانوں کے معاملات سے، دین سے، شریعت سے دور دور تک کوئی رشتہ، کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ خوشی منا رہے ہیں، روڈوں پہ آ کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول مچا رہے ہیں، اور ناچ گانے کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، نامحرموں کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہے، اس سے تو اور اللہ کی مدد ہم سے دور ہٹ جائے۔ میرے دوستوں میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ہم میں سے ہر ساتھی اس بات کی نیت کرے، میں نے 2 رکعت صلاۃ شکرانے کی، اس اللہ کے فضل کی وجہ سے، اس اللہ کی رحمت کی برکت پہ شکرانے کے ضرور پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔
اور یہ بھی نیت کرے میرے دوستو کہ جہاں ہم محفل میں بیٹھیں گے، جہاں دوستوں میں بیٹھیں گے، جہاں رشتہ داروں میں بیٹھیں گے، جب یہ بات آئے گی، اس بات کا تذکرہ آئے گا، ہم ضرور بھی ضرور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو تلقین کریں گے، بجائے دنیاوی کسی بات کے اور تبصرہ کرنے کے اللہ کا فضل اسے جانتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ شکرانے کی پڑھ لیں، تاکہ آئندہ بھی اللہ کا فضل اسی طرح ہمارے ساتھ شامل حال رہے اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس انداز سے سرخرو کرے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔